اسٹوڈینٹس آج ہم سمجھیں گے کہ سینٹر آف گریوٹی کیا ہوتی ہے. یعنی چلے ہم ایک ایسا کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ریگولر شیپ باڈی لیتے ہیں جیسے ایک راڈ ہے, اور اس میں ہم یہ رکھتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی پارٹیکلس یہ مل کے بنی ہے اس میں ہر پارٹیکل کا میس ایک جیسا ہے, ٹھیک ہے. اور اب ایسا ہے کہ جو اس کا جیومیٹریکل سینٹر ہوگا اس راڈ کا, یعنی فرض کریں اگر یہ 5 سینٹی میٹرز کی یا 5 میٹرز کی ٹوٹل لینتھ ہے تو 2.5 جہاں پر یہ پوائنٹ آتا ہے یہاں پہ اگر میں اس کو اٹھا لیتا ہوں اس راڈ کو تو یہ بالکل بیلنسڈ ہو جاتی ہے. یعنی یہ کیوں بیلنس ہو جاتی ہے, اب اس کا ریزن جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں. یعنی اس پوائنٹ کو جہاں پہ یہ بیلنس ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ اس کا سینٹر آف گریوٹی یا سینٹر آف میس ہے. یعنی یہاں پر اس کا ہول جو ویٹ ہے اس باڈی کا وہ ایکٹ کر رہا ہے. یعنی یہ تو بات ہم جانتے ہیں کہ گریوٹی جو ہے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, لیکن یہ وہ ایسا ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ یہاں پر ہم اس باڈی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور باڈی جو ہے وہ بالکل بیلنس ہے. یعنی اس کا کوئی سرا جو ہے کوئی حصہ وہ نیچے کی طرف موو نہیں کر رہا. اب اس کے ریزنز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو جتنے پارٹیکلز اس سینٹر آف گریوٹی سے لیفٹ سائڈ پر ہیں, ٹھیک ہے, اتنے ہی پارٹیکلز جو ہیں وہ سینٹر آف گریوٹی والے پوائنٹ سے رائٹ سائڈ پر ہیں, ٹھیک ہے, یہاں تک ہے. چلے میں تھوڑی سی راڈ میں چھوٹی یہاں پہ بنائی تھی اگر آپ دیکھیں تو اب اس کا مطلب کہ یہاں پر جو ہر پارٹیکلز ہیں چونکہ یہ ایک ہی ہائٹ پر ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے زمین سے, کہ یعنی یہاں پہ جو گریوٹی کی اسٹرینتھ ہے زمین کی وہ فورس جو کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس کی طاقت ایک جیسی ہے, ٹھیک ہے, ہر پارٹیکل پہ. تو اس کا مطلب کہ پارٹیکل کے جب ہم نے میس ایک جیسے رکھ دی ہیں تو وہ ہر پارٹیکل جو اس کا ویٹ ہوگا ہر پارٹیکل کا وہ ایک جیسا ہو جائے گا. یعنی ہر پارٹیکل اس طرح سے ڈاؤن ورڈ جو ہے اس طرح سے فورس کے طور پر اس راڈ کو نیچے کی طرف جو دھکیلے گا, جبکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کو اوپر کی طرف پوری راڈ کو بیلنس کیا ہوا ہے. اسی طرح یہاں بھی یہی حساب ہے کہ یہاں سے بھی ہر پارٹیکل کا ویٹ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرے گا. یہاں پہ میں ان کے جو پارٹیکلز کے ویٹس ہیں ان کو ایک ایرو سے شو کر رہا ہوں جن کی میگنیچیوڈ میں ایک جیسی رکھ رہا ہوں اور ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ شو کر رہا ہوں. یعنی اس سے آپ یہی مطلب لیں گے کہ یہ میگنیچیوڈ سیم ہے. اب ایسا ہے کہ تمام پارٹیکلز جو ہے وہ ایک طرح سے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بیلنس ہے. یعنی یہاں پہ پرنسپل آف مومنٹ جو ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے. یعنی ہر فورس اگر آپ دیکھیں تو اس جو سینٹر آف گریوٹی والے پوائنٹ سے جس پوائنٹ پہ وہ ایکٹ کری اتنا اگر ہم ڈسٹینس لے کر اس کا ٹارک لیں, یعنی ہر چھوٹی جو یہ فورس ہے یہ چھوٹا ویٹ W1 اس پارٹیکل کا یہ ٹارک پروڈیوس کرائے گا, یہ بھی ٹارک پروڈیوس کرائے گا, یہ بھی ٹارک پروڈیوس کرائے گا. اسی طرح یہ سارے ٹارک جو ہے وہ کلاک وائز پروڈیوس ہوں گے, اور یہ والے جو سارے ٹارکس ہیں یعنی جس کو میں چلیں W4 W5 یہ والی فورسز جو ہیں یہ اینٹی کلاک وائز ٹارک پروڈیوس کرائیں گے, ٹھیک ہے, چونکہ یہ نیچے کی طرف لگا رہے ہیں تو یہ بالکل برابر رہیں گے. یہ اس لیے برابر رہیں گے کہ یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ باڈی ایکویلیبریم میں ہے, ٹھیک ہے, باڈی ایکویلیبریم میں ہے. اسی لیے ہم نے اس پہ پرنسپل آف جو میں شروع میں بات کی تھی کہ پرنسپل آف جو ہے ہمارے پاس مومنٹ جو ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, اور اس کا ریزن بھی ہمیں یہاں پر اب مل رہا ہے کہ واقعی جو سارے ٹارکس ہیں وہ پارٹیکلز جو کہ ٹارک پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بیلنس ہو گئے ہیں. تو پھر اس سے یہ ہوا کہ جو یہ وہ واحد ایک پوائنٹ بچ گیا جو کہ یعنی اس سے پیچھے رائٹ سائڈ پہ جتنے ٹارکس تھے وہ سارے کینسل ہو گئے ہیں. اس سائڈ پر جو لیفٹ سائڈ پہ جتنے ٹارکس پروڈیوس ان سے صرف یہ وہ پوائنٹ بچ گیا کہ جہاں پر کہ ویٹ جو ہول باڈی کا وہ ایکٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہاں سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس باڈی کا جو ٹوٹل ویٹ ہے کسی بھی ریگولر شیپ باڈی کا ٹوٹل ویٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل اس کے جیومیٹریکل سینٹر پہ ایکٹ کرتا ہے, اور اگر ہم اس پوائنٹ پر اس کو اٹھا لیں تو وہ بالکل بیلنس ہو جاتی ہے. ادروائز ہمیں اسے بیلنس کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہری بات اگر اس سائڈ پر فرض کریں ٹارک جو پروڈیوس ہو رہا ہے فرض کریں وہ 20 نیوٹن میٹر پروڈیوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سائڈ پہ جو ٹارک پروڈیوس ہوتا ہے وہ 15 نیوٹن میٹر ہوتا ہے, تو پھر جس سائڈ پہ زیادہ ٹارک پروڈیوس ہو رہا ہوگا اور اسی کی ڈائریکشن میں پھر وہ باڈی روٹیٹ کر جائے گی, یعنی موو کر جائے گی. تو پھر اسی لیے ہم جو ہے وہ یہاں پر اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور جب ہم سینٹر آف گریوٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کسی ریگولر آبجیکٹ تو ہم اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈھونڈتے ہیں. اچھا, اب اگر ہمیں سینٹر آف گریوٹی کا پتہ چل گیا تو اب ہمارے سامنے کچھ کیس ایسے آتے ہیں جیسے کہ ایک رنگ ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ اس کا جو ہے سینٹر آف گریوٹی وہ کہاں پر لائے کرے گا. یعنی ایک ریگولر شیپ ہے, اور دوسری بات کہ اس میں چلے ہم یہ بھی اسیوم کر لیتے ہیں کہ اس میں جتنے پارٹیکلس ہیں مل کے بنی ان کے ساروں پارٹیکلس کا جو میس ہے وہ ایک جیسا ہے. تو اب ہم اس کا جو ہے ٹارک یعنی سوری اس کا جو سینٹر آف گریوٹی وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں. یعنی اس میں ہم یہ پالیسی نہیں لگا سکتے کہ ہم اس کو اپنی فنگر پہ اٹھائیں اور اس سے بیلنس کر دیں اور ہم کہہ دیں کہ یہ اس کا سینٹر آف گریوٹی. ایسا تو میں اس رنگ کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دوں اس پوائنٹ کو یعنی اس اے پوائنٹ کو اس جگہ پہ لے آؤں تو یہ یہاں پہ بھی بیلنس ہو جائے گی, اس پوائنٹ کو بی کو اٹھا کر ادھر لے آؤں تو یہ ادھر بھی بیلنس ہو جائے گی, نہیں ہر پوائنٹ پہ بیلنس ہو جائے گی یہ تو. اب یہاں سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے
اس کی پھر ٹیکنیک یعنی اس کو فائنڈ کرنے کی جو ٹیکنیک ہے، پھر ایک اور بھی اپروچ یوز کی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو یہ ہال یعنی اس رنگ کے اندر یہ ایمٹی اسپیس ہے، ہم اس کے اوپر ایک تھن لیمنا یعنی ایک باریک شیٹ جو ہوتی ہے اس کو اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ایسا ہے کہ وہ جو باریک شیٹ ہے اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اس میں بھی میس ڈسٹریبیوشن ایک جیسی ہو، تاکہ ہمیں وہ صحیح طرح سے جو ایک سینٹر آف گریوٹی ہے اس پورے جو رنگ ہے اس کی مل سکے۔ پھر ہم کیا کریں گے جی، اب ہم اس کو اپنی فنگر پہ بیلنس کریں گے۔ تو ہم نے اسے جب بیلنس کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ چونکہ رنگ کا جو جیومیٹریکل سینٹر بن رہا تھا وہی اس کا سینٹر آف گریوٹی بنا، یعنی ادھر سے ہمیں ایک اور بات پتا چلی جب ایکسپیریمنٹس ہم نے پرفارم کیے کہ ہر وہ ریگولر شیپ جیسے ایک سکوئر ہو جائے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیرلیلوگرام ہو جائے یا ایک ریکٹینگل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی ریگولر ہونی چاہیے وہ شیپ، ایک ریگولر شیپ ہونی چاہیے، یا ایک سلینڈر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان کا جو جیومیٹریکل سینٹر ہوتا ہے وہی ان کا سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے۔ یعنی اب وہ ہالو ہو ایک سلینڈر، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیلڈ ہو یا ایک سالڈ شیپ میں ہو، دونوں ہی کیسز میں اس کا سینٹر آف گریوٹی اس کے ان سائڈ یعنی جو جیومیٹریکل سینٹر ہے وہاں پہ لائی کرتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ میں نے ریگولر شیپس دی ہیں، اب بات یہ آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کی شیپ ہو کہ جو کہ کلوز شیپ نہ ہو، جیسے کوئی اس طرح کی شیپ ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی شیپ ہے، تو اس کا بھی سینٹر آف گریوٹی بھی جو ہم نے اگر فائنڈ کرنا تو وہ بھی ہم اسی ٹیکنیک سے جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بھی ہمارے پاس ٹیکنیک ہے، چلیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، وہ ہے ہمارے پاس پلم لائن۔ پلم لائن کیا ہوتی ہے جی؟ وہ ہمارے پاس چلیں یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے کہ جس میں کہ ہم جو ہے یعنی اس میں ہم ایک دھاگا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دھاگے کے ایک سرے کو ہم اپنے ہاتھ میں یا فکس پورٹ پہ باندھ دیتے ہیں، جبکہ دھاگے کے دوسرے سرے کے ساتھ ہم ایک تکون نما جو ہے ایک میٹل آبجیکٹ جو ہے وہ باندھتے ہیں، جس کا میس جو ہے وہ اس دھاگے کے میس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بالکل اس کا سینٹر آف گریوٹی اس پورے جو یہ ہمارے پاس ڈیوائس ہے اس کا لوور ڈاؤن رہتا ہے، یعنی اسٹیبل جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ایکویلیبریم میں رہتا ہے، جو کہ ہم آگے تھورلی اس کو پڑھیں گے، یعنی بالکل یہ اسٹریٹ رہتا ہے، یعنی اس میں یہ تھوڑا سا کرو نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی یہ ڈرا کرنے میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، یہ بالکل اسٹریٹ رہتی ہے، جس سے کہ ہمیں بالکل پتا چلتا ہے کہ وہ ایک لائن جو ہے یا جو جسے ہم لائن کہتے ہیں اسٹریٹ ہوتی ہے، وہ ہمیں ایک مل جاتی ہے، ایک لائن اسٹریٹ لائن جو کہ پھر زمین کی جو سینٹر کی طرف جس کی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس اب اگر ایک کوئی آبجیکٹ ہو، جیسے میں یہ بات کرتا ہوں یہ ایک شیٹ ہے یا ایک چارٹ ہے، فرض کریں اس چارٹ یہ ایک ریگولر شیپ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مجھے سینٹر آف گریوٹی فائنڈ کرنا ہے، تو میں اب کیا کروں گا، میں اسے ایک کیل کے ساتھ جو ہے وہ کمرے میں ایک کیل کے ساتھ ٹانگ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہر پارٹیکل کے اوپر ایکولی جو ہے وہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں گریوٹی اثر کر رہی ہے۔ اب جب یہ بالکل بیلنس ہو جائے گا، اس کا مطلب کہ اس طرف اور اس طرف جتنے بھی ٹارک پروڈیوس ہوئے تھے لیفٹ اور رائٹ، وہ یعنی اینٹی کلاک وائز اور کلاک وائز ٹارک وہ برابر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اگر یہ جب بیلنس ہو جائے گا اور اب میں اگر پلم لائن کو ادھر ٹانگ دوں، ٹھیک ہے، اسی پیک پہ، اور اس کو الاؤ کروں کہ وہ نیچے آئے، تو وہ جب اسٹریٹ نیچے آئے گی تو وہ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گی۔ اور پھر اگر مارکر سے یا ایک پینسل سے اس کو یہاں پہ مارک کر دیں، یعنی اس کے نشان کو مارک کر دیں، اور پھر ہم اسے جو ہے یعنی اس مارک کو لگے رہنے دیں، اس طرح سے فرض کریں پہلے مارک آیا تھا، اور پھر ہم اسے روٹیٹ کرائیں، یعنی اس کی جو نیو پوزیشن ہے اس کو اس والی سائیڈ کو، اس یلو والی سائیڈ کو میں اوپر لے آؤں یہاں پر، اور یہ والی سائیڈ ادھر آ جائے، تو اس کی نیو پوزیشن آ جائے گی، جو کہ میں اس طرح سے چلیں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی پرانی والی پوزیشن تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ یلو والی سائیڈ ادھر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ سے بھی کہہ رہا تھا، اور اب میں اس کو یہاں پہ پھر ایک کیل کی مدد سے ٹانگتا ہوں، یہ بالکل بیلنس ہو جاتی ہے، اور اب میں پھر اس پہ وہ پلم لائن سے ایسے لاؤ کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس میں سے پاس کرے، اور وہ پلم لائن جب بالکل یعنی ریسٹ میں آ جائے گی تو میں دیکھوں گا کہ وہ اس طرح اس پوزیشن پہ، پھر میں مارکر سے وہ جو ہے اس کا مارک لے لوں گا، پھر میں دیکھوں گا جہاں پہ یہ دونوں یعنی پہلے ڈرا ہوئی بھی پلم لائن کا نشان اور نیا جو پلم لائن کا نشان ہے، جہاں پہ یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں انٹرسیکٹ کریں گے، یہ جو پوائنٹ ہوگا یہی اس کا جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی کہلائے گا۔ اب یہ ریگولر شیپ باڈی ہو یا ارریگولر شیپ باڈی ہو، یہ پلم لائن والی جو ٹیکنیک ہے دونوں پہ ہی جو ہے وہ اپلیکیبل ہے۔